سلام دوستوں، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک بار پھر جنگ چھڑ گئی ہے۔ 7 اکتوبر کی صبح 6:30 بجے جب زیادہ تر اسرائیلی اپنے گھروں میں سو رہے تھے، اچانک ایئر رائٹ سائرن بجنے لگے اور کچھ ہی دیر بعد ہزاروں راکٹس اسرائیلی شہروں پر برسنا شروع ہو گئے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا اندازہ ہے کہ 2200 راکٹس فائر کیے گئے، جبکہ حماس گروپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے 5000 راکٹس ڈالے۔ اسرائیل کے پاس ایئر ڈوم سسٹم ہے جو دنیا کے بہترین ایئر ڈیفنس سسٹمز میں سے ایک ہے۔ یہ راکٹس کو ہوا میں ہی روک کر تباہ کر دیتا ہے، لیکن اس بار 20 منٹ میں 5000 راکٹس کی بارش نے اسے بھی ناکام کر دیا۔ ہزاروں اسرائیلی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ یہ حملہ گزشتہ کئی دہائیوں میں اسرائیل فلسطین تنازع کا سب سے بڑا حملہ ہے، جو 50 سال قبل اکتوبر 1973 میں یوم کپور جنگ کی یاد دلاتا ہے، جب مصر اور شام نے اسرائیل پر اچانک حملہ کیا تھا۔ حماس نے راکٹس کے علاوہ زمین، سمندر اور ہوا سے کئی طرف حملہ کیا۔ اسرائیل غزہ سرحد پر موجود دیوار کو بلڈوزر سے گرا دیا گیا اور فلسطینی جنگجو موٹر سائیکلوں اور موٹر ایزڈ بینگ گلائڈرز کے ذریعے اسرائیلی علاقوں میں داخل ہوئے۔ سمندر سے تیز رفتار کشتیوں کے ذریعے بھی حملہ کیا گیا۔ غزہ سرحد پر ایک اسرائیلی فوجی اڈے پر حملہ ہوا، ایک ٹینک قبضے میں لیا گیا اور کئی اسرائیلی فوجیوں کو یرغمال بنا لیا گیا۔ حماس کے جنگجوؤں نے سرحدی گاؤں اور شہروں میں گھس کر معصوم شہریوں کو ہلاک اور یرغمال بنا لیا۔ اسرائیل نے جواب میں حالت جنگ کا اعلان کر دیا اور غزہ میں فضائی حملے شروع کیے، جس سے ہزاروں فلسطینی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ سیاق و سباق: اسرائیل اور فلسطین مشرق وسطیٰ میں واقع ہے۔ شمال میں لبنان، شمال مشرق میں شام، مشرق میں اردن، جنوب مغرب میں مصر اور مغرب میں بحیرہ روم ہے۔ فلسطینی علاقوں میں مغربی کنارہ اردن کے مغرب میں اور غزہ پٹی اسرائیل کے جنوب مغرب میں مصر سے ملحق شامل ہے۔ مغربی کنارے میں فلسطینی علاقوں کے درمیان اسرائیلی بستیاں ہیں، جنہیں اقوام متحدہ اور کئی ممالک غیر قانونی سمجھتے ہیں۔ مغربی کنارے کو فلسطینی اتھارٹی فتح کے کنٹرول میں چلاتی ہے، جبکہ غزہ پٹی پر حماس کا راج ہے۔ حماس ایک شدت پسند فلسطینی تنظیم ہے جسے کینیڈا، یورپی یونین، اسرائیل، جاپان، آسٹریلیا، امریکہ اور برطانیہ دہشت گرد تنظیم مانتے ہیں۔ تاہم برازیل، چین، مصر، ایران، ناروے، قطر، روس، شام اور ترکی اسے دہشت گرد نہیں سمجھتے۔ حماس کے فوجی کمانڈر محمد الف نے اس حملے کو آپریشن الاقصی فلڈ کا نام دیا اور کہا کہ یہ حملہ اسرائیل کے فلسطینیوں پر مظالم، خاص طور پر مسجد اقصی میں ہونے والے واقعات کے جواب میں کیا گیا۔ اسرائیل نے جواب میں آپریشن آئرن سورڈ شروع کیا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے بحریہ، فضائیہ اور زمینی فوج کو تعینات کیا اور غزہ میں ڈرون حملے کیے۔ اسرائیل کے وزیر توانائی نے غزہ کی بجلی منقطع کرنے کا حکم دیا، جو زیادہ تر اسرائیل سے سپلائی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے کہا کہ دشمن کو بے مثال قیمت چکانا پڑے گی۔ اس حملے میں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی ناکامی پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ موساد کو دنیا کی طاقتور ایجنسیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، لیکن اسے غزہ میں راکٹس کی تیاری اور حملے کی منصوبہ بندی کا پتہ نہ چل سکا۔ سرحدی بارڈر پر کیمرے،
ग्राउंड मोशन सेंसर्स और फौजी गश्त भी नाकाम रहे। मिस्र के खुफिया हुकाम ने इसराइल को बार बार खबरदार किया था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन इन इंतबाबात को नज़रअंदाज किया गया। अब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने हमले की मजम्मत की और इसराइल की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ऐलान किया। यूरोपीय यूनियन ने भी हमले की मजम्मत की और कहा कि इसराइल को अपना दिफा करने का हक है। ईरान ने हमास के हमले को फ़लस्तीनियों का दिफा करार दिया। भारत ने हमेशा फ़लस्तीनियों के खुद मुख्तारी के हक की हिमायत की है। वज़ीर आज़म मोदी ने दहशतगर्द हमलों की मजम्मत की और इसराइल के शहरियों के साथ यकजहती का इजहार किया। ये बात सच है कि फ़लस्तीनियों पर जुल्म हुआ, लेकिन मासूम इसराइलियों को निशाना बनाना दहशतगर्दी है, जिसे किसी तरह दुरुस्त नहीं ठहराया जा सकता। हमास एक दहशतगर्द तंजीम है, जबकि इसराइल एक ताकतवर मुल्क है। इसराइल को अपनी ताकत जिम्मेदारी से इस्तेमाल करनी चाहिए। दोनों तरफ के आम लोग इस जंग की कीमत चुका रहे हैं। इसराइल ने गजा में फ़िज़ाई हमलों से कबल शहरियों को इनखला की वार्निंग दी, लेकिन फिर भी बहुत से फ़लस्तीनी शहरी मारे गए। उम्मीद है कि दोनों ममालिक के दरमियान पायदार अमन कायम हो, लेकिन मौजूदा सूरत हाल को देखकर लगता है कि ये जंग अभी भी जारी और सारी रहेगी। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ुर की मुकम्मल तारीख जानने के लिए पिछली वीडियो देखें। शुक्रिया।